السلام علیکم حسان صاحب۔ وعلیکم السلام جوہر صاحب، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اور آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل خدا ان کا شکر ہے۔ جی، اور سنائیے آپ کا مطالعہ آگے بڑھ رہا ہے؟ ہاں جی، میں مطالعہ تو آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آج۔ جی حضور فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ بتا سکیں کہ آپ کے نظریہ الہام جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہی جو مسئلہ ہے اگر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو قرآن پاک میں جس طریقے سے وحی کا نظریہ اسلام میں ہم جیسے مانتے ہیں اور آپ لوگ جو مانتے ہیں، تو اس میں کچھ مجھے یوں لگتا ہے جیسے واضح طور پہ فرق ہے۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ اسی پر آج روشنی ڈالیں کہ آپ کا نظریہ الہام کیا ہے، تو شاید مجھے انجیل کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا۔ کم از کم اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو ہماری گفتگو کے دوران بار بار سوال حائل ہوتے تھے وہ نہیں ہوں گے، اور میں اس طرح سے آپ کو واضح طور پر بتا سکوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم وحی یا الہام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی ذریعے سے کسی انسان تک اپنا پیغام پہنچایا کہ وہ پیغام اور لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ لامحدود ذات ہے اپنے کلام کو محدود الفاظ میں پہنچائے۔ اس مسئلے سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمام لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے علماء کرام نے بھی اس پر کافی روشنی ڈالی، اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ علم کلام کا زور تھا، جبکہ یونانی فلسفہ سامنے آیا اور کچھ اعتراضات سامنے آئے، تو انہوں نے اس کو اور واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ کے سامنے چند علماء کرام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ اگرچہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مستند علماء ہیں اور وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فقہ اکبر کا نام لیتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ جناب نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ، آپ جیسے بھی کہنا چاہیں، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ انہی کی اپنی تصنیف ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے۔ بہرحال اس بات سے قطع نظر، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ فقہ کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ 9 سے لے کے صفحہ 10 تک اور پھر صفحہ 12 پر اس بات پر بحث ہے کہ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے کلام اللہ کی حیثیت سے۔ میرے سامنے اس وقت وہ نسخہ رکھا ہے جو کہ نور محمد اصح المطابق کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی نے شائع کیا۔ اس نسخے کے صفحہ 10 اور 12 پر یہ عبارت بار بار آتی ہے کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ پھر اسی فقہ اکبر پر علامہ ابو المنتہا نے ایک تفسیر لکھی جو کہ وہ بھی نور محمد اصح المطابع والوں نے شائع کی 1971 میں۔ اس تفسیر کے صفحہ 11 کے حاشیے میں علامہ ابو المنتہا صاحب لکھتے ہیں کہ لأن کلامہ ازلی ابدی لا یتغیر ولا یتبدل، کہ اس کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، وہ بدلتا نہیں، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے اکبر پر علامہ ملا علی قاری نے ایک تفسیر لکھی تھی جو وہ بھی نور محمد اصح المطابع والوں نے شائع کی۔ اس تفسیر کے صفحہ 29 سے صفحہ 34 پر اور پھر صفحہ 38 پر اسی مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے اور اسی عبارت کی تشریح و تفسیر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد عقائد کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام عقائد نصفیہ ہے۔ نور محمد اصح المطابع کا نسخہ، اس کا صفحہ 220، اس کے اوپر یوں لکھا ہوا ہے کہ والقرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے۔ پھر علامہ تفتازانی نے اس عقائد نصفیہ پر ایک شرح لکھی، اور وہ شرح بھی نور محمد والوں نے شائع کی۔ اس کے صفحہ 57 سے لے کے صفحہ 62 تک اس موضوع پر گفتگو ہے۔ پھر ایک اور کتاب جس کا نام احسن الفوائد ہے، اس کے صفحہ 197 سے صفحہ 198 تک اس حدیث کا تذکرہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید غیر مخلوق ہے، اور جو کوئی اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے۔ یہ وہ حوالے ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جس میں مختصراً یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ میرا خیال ہے حسان صاحب کہ آپ زیادہ بور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ مجھے بات ذرا لمبی چوڑی کرنا پڑ رہی ہے،
لیکن اگر آپ پوری توجہ دیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہوں، آپ اطمینان رکھیں۔ شکریہ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے؟ اگر آپ کے سامنے اس کا پس منظر ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یونانی فلسفی یہ اعتراض پیش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے تو ظاہر ہے کہ کلام کرنا خدا کی ایک صفت ہے، اور اگر یہ صفت مخلوق ہے تو ایک ایسا وقت ہوگا جبکہ خدا کلام نہیں کرتا ہوگا۔ اگر یہ صفت اس میں بعد میں پیدا ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ صفت ازلی نہیں ہے، اور ازلی ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ اور ایک ایسا وقت تھا جبکہ خدا میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی، اور خدا چونکہ ازلی ہے اور اس کی ایک صفت اگر غیر ازلی مان لی جائے اور وہ تمام صفات کا مجموعہ ہے تو غیر ازلی صفات کا مجموعہ خود غیر ازلی ہوگا۔ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ازل سے ابد تک ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں یہی کہنا پڑا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اس صورت میں ہمارے سامنے صرف ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام غیر مخلوق ہے تو وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسی کی طرف علامہ ابو المنتہا نے یہ اشارہ کیا اور کہا کہ لأن کلامہ ازلی ابدی لا یتغیر ولا یتبدل، تو اس کا کلام ازلی ہے، ابدی ہے، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدل پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ مشکل تھی کہ اگر اللہ کے کلام کو غیر مخلوق مان لیا جائے تو کیا اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ خدا کا کلام خالق ہے؟ اگر آپ اس کو بھی خالق مان لیں اور خدا کو بھی خالق مان لیں تو دو خالق پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ دوسری طرف مشکل یہ تھی کہ اگر آپ کہیں کہ اس کا کلام غیر مخلوق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے تو اس کے کلام کو فنا ہے، اور جب اس کی صفت کو فنا ہے تو ظاہر ہے کہ جس کی صفت ہے اس کو بھی فنا ہوگا۔ ان مشکلات سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ کہا گیا کہ خدا کا کلام خالق تو نہیں ہے لیکن غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس سے کہ عہدہ برا ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں بھی بار بار یہ کہا گیا کہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے، اور یہ کہا گیا کہ والقرآن و کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے، اور اس بات پر اچھی طرح سے ان تفاسیر میں زور کیا گیا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ قرآن مجید جو کہ حروف کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ جی نہیں، بلکہ جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ البتہ جب آپ اسے حروف کی صورت میں اور اصوات کی صورت میں کاغذ پر لاتے ہیں تو وہ غیر مخلوق نہیں رہتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ بالکل ایکسٹریم پر چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ حنابلہ نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن مجید غیر مخلوق ہے، اس کا کاغذ غیر مخلوق ہے، اس کی جلد غیر مخلوق ہے، اس کا غلاف غیر مخلوق ہے۔ اس کا تذکرہ آپ کو شرح تفتازانی میں ملتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہے جس پر کہ بار بار گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہاں پر عہدہ برا اس بات سے ہوا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو ہم مخلوق مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، ہمیں اس کے کلام کو غیر مخلوق ہی ماننا پڑے گا۔ اور آپ تو حسان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب مسیح کو قرآن مجید میں کلام اللہ کہا گیا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا کلام جو کہ غیر مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے پاس بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے کہ محدود انسان کے پاس آ کر وہ کلام محدود ہو جاتا ہے۔ وہ محدود ہو جانے کی وجہ سے جس مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کس طرح سے مان لیں کہ خدا کا کلام جو غیر مخلوق اور لامحدود ہے وہ محدود ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو کچھ اور الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ خدا وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء کے ذریعے سے یہ کلام کرتا رہا، اور آپ بھی میرے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مشکل جو باقی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر خدا کا کلام جب تک محدود رہے گا اس کا کس طرح سے ایک لامحدود خدا کے ساتھ تعلق رہے گا، اور اگر وہ لامحدود کلام ہے تو محدود انسان کی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ ضروری ہے کہ وہ محدود اور لامحدود بیک وقت ہو۔ اس کی طرف جب ہم توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک مشکل یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو لامحدود مان لیں تو ظاہر ہے کہ خدا خود لامحدود ہے اور دو لامحدود ایک ساتھ نہیں سما سکتے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو محدود مانتے ہیں تو وہی مشکل ہے کہ وہ محدود ہونے کی وجہ سے فانی ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کا سوال کم از کم جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری نظر سے کہیں نہیں گزرا
مختلف علماء کرام نے اس مسئلے پر بہت گفتگو کی، اس پر بحث کی، لیکن انہیں مشکلات میں الجھ کر رہ گئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی ان کی اس مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ کم از کم انہوں نے اپنی طرف سے کوشش تو بہت کی کہ ہمیں یہ سمجھایا جائے، لیکن انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو انہیں مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل کا تصور کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان مشکلات کو واضح طور پر حل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام غیر مخلوق ہے۔ دوسری بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام خدا سے الگ بھی ہے، کیونکہ اگر وہ خدا سے الگ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ پورا کا پورا خدا جو ہے کسی نبی کے اوپر اتر گیا۔ اس طرح سے ہمیں دونوں باتیں بیک وقت قائم رکھنا ہے کہ خدا کا کلام یا کلام اللہ غیر مخلوق ہے اور خدا سے الگ ہے، لیکن اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کہ خدا میں موجود ہیں۔ اس مشکل کو بائبل میں اس طرح سے حل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ہمیں وہ تمام پروسیس بتایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے رہے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے پہلی چند آیات میں خلاصتاً جو بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے مختلف انبیاء کے ذریعے سے کلام کیا، اور اس زمانے کے آخر میں اس نے ہم سے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کلام کیا جو اس کی ذات کا نقش اور پرتاؤ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے کلام کیا اور آخر میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے کلام کیا، اور یہ کلام اس لیے آخری کلام ہے، اس لیے مکمل کلام ہے کہ یہ اس ذات کے ذریعے سے ہوا جو اس کی ذات کا نقش اور پرتاؤ ہے۔ دوسری جگہ اس کو یوں واضح کیا گیا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیات میں، اور یہ کہا گیا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مشکلات جن کا علماء اسلام کو مقابلہ کرنا پڑا تھا کہ کس طرح سے بیک وقت یہ مان لیں کہ کلام خدا سے الگ بھی ہے لیکن خدا بھی ہے، اس کا جواب بائبل میں یہ موجود ہے کہ جب تک آپ کلام کو الفاظ کی صورت میں مانتے رہیں گے اس وقت تک یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی، لیکن جب آپ اس کلام کو ایک ذات کی صورت میں مان لیں تو یہ مشکل حل ہو سکتی ہے کہ وہ اقنوم ثانی جو کہ کلام اللہ ہے وہ مجسم ہو کر انسانوں کے درمیان رہا، اور ایسی صورت میں جب وہ انسانوں کے درمیان رہا تو وہ مجسم بھی تھا، وہ خدا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہ مشکلات بھی حل کر دیں کہ کس طرح سے وہ کلام اللہ ہو کر لوگوں کے درمیان رہ سکتا ہے، خدا سے الگ بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ خدا بھی ہو۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے، اور جہاں تک میں محسوس کر سکتا ہوں، میں شاید کوشش کر کے دیکھتا ہوں کہ شاید یہی سوال آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی اور۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی صورت میں اس انجیل کا پھر کیا ہوا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو کلام اللہ پہ کلام اللہ نازل ہونے لگا۔ آپ کیا اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں جنم لے رہا ہے؟ آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انجیل جو ہے یہ اصلی انجیل ہے۔ جب آپ نظریہ الہام کا ذکر کر رہے تھے میں آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، تو کم از کم اسلام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو رسول اکرم پر اترا ہے جی۔ اور کیا آپ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں جیسے ابھی آپ نے کہا یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، تو وہ انجیل بھی تو ذکر کیجیے جو مسیح کی انجیل ہے، حضرت عیسیٰ کی انجیل ہے۔ جہاں میرا خیال صحیح نکلا کہ آپ اسی چیز کی بابت سوچ رہے تھے، کیونکہ عام طور پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب مسیح کلام اللہ ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ مجسم کلام ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ ماننا قطعاً ناممکن ہے کہ اس کلام پر بھی کوئی اور کلام نازل ہوتا ہو، بلکہ ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی وحی کے اوقات مقرر نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ اوقات میں وحی نازل ہوتی ہو، کچھ اوقات میں وحی نازل نہ ہوتی ہو، بلکہ جناب مسیح نے جو کچھ بھی کہا اور جب بھی کہا، کیونکہ وہ خود کلام اللہ تھے اس لیے وہ سب کا سب کلام اللہ ہے۔ ہم یہ قطعاً نہیں مانتے کہ جناب مسیح پر اوپر سے کوئی انجیل نام کی کتاب نازل ہوئی، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انجیل یہ نہیں کہ جناب مسیح نے یہ بتایا ہو کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، بلکہ جو کچھ
جناب مسیح نے خود اپنی ذات کے ذریعے سے کیا، وہ انجیل اور خوشخبری ہے۔ جب ہم کفارے کے موضوع پر گفتگو کریں گے اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم انجیل سے مراد یہ کتاب نہیں لیتے، بلکہ ہماری انجیل سے مراد بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ یہ خوشخبری، یہ اچھی خبر کہ جناب مسیح نے ہماری خاطر جان دی۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ مسیح نے کہا وہ تمام کلام اللہ ہے، یہ انجیل، یہ متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ریکارڈ ہے جناب مسیح کے اقوال کا اور ان کی زندگی کا، اور جس کے ذریعے سے ہم اصلی کلام اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بنیادی طور پر کلام اللہ جناب مسیح ہے، اور بائبل اس کے بعد ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم بائبل کے ذریعے سے جناب مسیح کو پہچانتے ہیں جو کہ اصلی خدا کا کلام اور اقنوم ثانی ہے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مجھ سے یہ کہنا کہ صاحب وہ انجیل کہاں ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آپ دیکھیں کہ چونکہ اس چیز کے ہم قائل بھی نہیں ہو سکتے تو یہ سوال ہم سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مسیح نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ تمام کا تمام کلام اللہ ہے، تو تبھی یوحنا کو اپنی انجیل کے آخر میں یہ لکھنا پڑا کہ میں نے یہ مختصراً بیان کیا ہے، اور اگر وہ تمام باتیں میں درج کرنے لگ جاتا کہ جناب مسیح نے کی ہیں تو دنیا میں ان کے لیے قطعاً کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے اگر آپ یہ ذکر کرنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے شروع سے لے کے اب تک اور اب تک کیا کریں گے، اس کا ذکر کرنا چاہیں تو دنیا میں قطعاً ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا کے کلام کو آپ لکھنے بیٹھیں اور تمام درخت جو ہیں وہ قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ روشنائی بنا دیے جائیں تو اس کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ جناب یوحنا نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا نظریہ الہام کیا ہے اور کس حد تک آپ سے متفق ہے اور کہاں ہم آپ سے مختلف ہیں، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ جہاں آپ کے یہاں کچھ تشنگی پائی جاتی تھی اور اس تشنگی کو یہاں پورا کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش ہے کہ ایسا کلام ہو جو غیر مخلوق کو خدا سے الگ بھی ہو، لیکن ہم اس کو یہ بھی مانیں کہ صاحب یہ نہیں مان سکتے کہ وہ خدا بھی ہے، تو وہاں پر آپ کی خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے۔ آپ کے سامنے ایسا نظریہ ہے جس سے اگر آپ متفق ہونا چاہیں تو متفق ہو سکتے ہیں، آپ متفق نہ ہونا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ اظہار کر دیا کہ ہم کیا اور کیوں مانتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ بہت مہربانی، میں باتوں پر غور کروں گا کیونکہ ہمارا نظریہ تو واضح ہے جی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو اس بات کی پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ نبی کہتا ہے اور وہ وہی پھر کہتا ہے، فرشتے کی معرفت جو بھی پیغام آتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ لفظ بلفظ لکھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو نبی کے زمانے میں نبی کے ذریعے سے، نبی کے وسیلے سے وہ پیغام لوگوں تک آتا ہے اور وہی ہم الہامی کلام مانتے ہیں۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور تھوڑی سی عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ کلام جو نبی پر نازل ہوتا ہے وہ بعینی وہی ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر میں ایک خط لکھوں اور اس میں کچھ بیان کروں اپنے بارے میں تو آپ کو میری ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ اگر میں اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے سے آپ کو کہلوا کے بھیجوں اور وہ میرے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کچھ میری ذات کے بارے میں اور جانیں گے، لیکن جب میں خود آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں اور آپ سے گفتگو کروں تو اس سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی مکاشفہ میری ذات کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صحیح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام مختلف انبیاء پر بھیجتے رہے تو اپنی ذات کا مکاشفہ کرتے رہے، لیکن سب سے بڑھ کر مکاشفہ وہ تھا جو کہ مسیح کی ذات میں ہوا، کہ جب خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہ وہ مکاشفہ ہے جو کہ سب سے بہترین مکاشفہ ہے۔ بہرحال یہ میرا ایمان ہے، اور آپ اس کے بارے میں جو کچھ سوچیں، اگر اگلی ملاقات پہ آپ اس کا اظہار کریں تو بہتر، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ اچھا جی، مہربانی، تھینک یو، خدا حافظ۔